मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कुरान कह रहा है अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स। पीछे कुरान ने तज़किरा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना ज़्यादा मुशरिकीन का दबाव है कि कुरान कहता है कि अगर हम आपको साबित कदम ना रखते तो आप भी इनकी तरफ माइल हो जाते। तो ज़ाहिर है बहुत सख्त दबाव और जबर है आपके ऊपर। तो ऐसे मौके पे ऐसा काम करने की ज़रूरत है जिससे आपको साबित कदमी मिले और अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा कुरान कहता है नमाज है। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज को मजबूती से थामिए ताकि आपको साबित कदमी मिले, आपको अल्लाह का कुर्ब मिले। क्योंकि जिस अल्लाह के लिए काम किया जा रहा है ना, जब तक उस अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं होगा तो उस काम में आप साबित कदम नहीं रह सकते। और अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का सबसे बड़ा ज़रिया नमाज है। इसलिए कुरान कहता है अक़ीमिस्सलाता, आप नमाज कायम कीजिए, लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलने के वक्त। सूरज कब ढलता है? जब बिल्कुल बुलंदी पे जाके ढलना शुरू होता है तो ज़ोहर का वक्त शुरू होता है, इला गसक़िल लैल, रात के अंधेरों तक। यानी इसमें 4 नमाजें आ गई। सूरज जब ढलता है ना, बिल्कुल बुलंदी पर होता है, थोड़ा सा ढलता है ज़ोहर का वक्त, मज़ीद ढलान पैदा होती है असर का वक्त, मज़ीद ढलता है मगरिब का वक्त, और फिर इला गसक़िल लैल, सूरज तो गायब हो जाता है मगरिब के बाद, फिर रात के अंधेरे में यानी ईशा का वक्त। व क़ुरआन अल फजरी, और फजर के वक्त में, फजर के तिलावत के वक्त में। तो कुरान में इशारा कर दिया कि असल तिलावत का वक्त है ही फजर का। आज बाज़ इमामों को हमने देखा फजर में बड़ी मुख्तसर तिलावत करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सुन्नत है फजर में तिवाले मुफस्सल यानी सूरह हुजरात से लेकर सूरह बुरूज तक की जो लंबी लंबी सूरतें उनको तिलावत किया जाए। तो फजर के कुरान के वक्त भी आप नमाज कायम कीजिए। इन्न क़ुरआन अल फजरी, बेशक फजर का जो कुरान है, फजर में जो तिलावत है, काना मशहूदा, उसमें हाजिर होते हैं। कौन हाजिर होते हैं? हदीस से पता चलता है फरिश्ते। फजर का वक्त इतना मुबारक वक्त है जब उसमें इमाम साहब क़िरात करते हैं और लोग हाथ बांध के पीछे इमाम की क़िरात सुनते हैं। एक ख़ास सकीनत नाजिल होती है अल्लाह की तरफ से, और फरिश्ते भी उस तिलावत में नाजिल होते हैं। सही हदीस से ये बात साबित है कि फ़रिश्ते जो तब्दील होते हैं ना, उनके आने जाने का वक्त और फजर और असर में है। वो जो फजर में फ़रिश्ते आते हैं इंसान की हिफाजत के लिए, लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। बहुत सारी मखलूक इस कायनात में ऐसी है जहाँ तक साइंस नहीं पहुँची और हो सकता है क़यामत तक पहुँच ही ना सके। वो इंसान की अकल से बालतर है वो मखलूक, और ये भी मुमकिन है पहुँच जाए साइंस तरक्की करके। वो मखलूक इंसान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। तो उस मखलूक से बचाने के लिए, जिनमें जिन्नात हैं सर फहरिस्त, उनसे बचाने के लिए अल्लाह ने फ़रिश्तों का इंतज़ाम किया है। तो हदीस में आता है सुबह शाम, कुरान से भी ये बात साबित है, सुबह शाम फ़रिश्तों की बारियाँ चेंज होती हैं और वो हमारी हिफाजत के लिए अल्लाह की तरफ से मुतय्यन होते हैं। तो उनकी जो हाज़िरी है उन फ़रिश्तों की, वो फजर के वक्त में होती है। और ये भी हदीस से साबित है कि बहुत से फ़रिश्ते सिर्फ तिलावत सुनने के लिए ज़मीन पे उतरते हैं। तहज्जुद के बारे में हदीस में आता है कि जब कोई शख्स तहज्जुद में कुरान की तिलावत करता है तो फ़रिश्ते आना शुरू होते हैं और उसके जो है ना लबों पे अपने मुंह को रख लेते हैं उसकी तिलावत को उचकने के लिए। इतना फ़रिश्तों को लुत्फ़ महसूस होता है तहज्जुद की तिलावत में। और फिर वो तांता बनाते बनाते जो है ना एक दूसरे पे सवार होते होते आसमान की बुलंदियों तक पहुँच जाते हैं। तो फजर की नमाज में भी ये फजीलत है। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने फजर की नमाज की फजीलत को बयान किया। आगे अल्लाह फरमाते हैं व अमीनल लैल, ये तो 5 नमाजें हो गई, ये तो सारी उम्मत पे फ़र्ज़ हैं। लेकिन रात के कुछ हिस्से में फ़तहज्जद बिही का मतलब इस हिस्से में आपने तहज्जुद पढ़नी है, नाफ़िलतल लक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह आपके लिए इजाफ़ा है। क्या मतलब? या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 6 नमाजें फ़र्ज़ थीं, यानी 5 फ़र्ज़ के अलावा तहज्जुद भी फ़र्ज़ थी। तो इसलिए कुरान ने कह दिया कि उम्मत पे तो 5 फ़र्ज़ हैं नाफ़िलतल लक, लेकिन ये तहज्जुद आपके लिए इजाफ़ी है, यानी आप पर 6 नमाजें फ़र्ज़ हैं। एक मतलब तो ये भी हो सकता है। और जो उलमा इसके कायल हैं कि नहीं नबी पर तहज्जुद फ़र्ज़ नहीं थी, तो उनके नज़दीक इस आयत की तफसीर ये होगी कि ये आपके लिए एक इजाफ़ा है अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने का। यानी 5 नमाजें तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन आप अल्लाह के क़ुर्ब के लिए एक इजाफ़ी चीज़ भी आपको दी जा रही है ताकि आपके दर्जात और ज़्यादा बुलंद हो। तो ऐसी सूरत में ये सिर्फ नबी के साथ ख़ास नहीं है, क्योंकि खिताब नबी से चल रहा है इसलिए अल्लाह ने कह दिया आपके लिए इजाफ़ा, वरना हकीकत में पूरी उम्मत के लिए ये इजाफ़ा है। आगे अल्लाह फरमाते हैं आसा यबअसका रब्बुका, उम्मीद है कि आपको आपका रब पहुँचा दे मकाम महमूद तक। ये मकाम महमूद क्या है? शफ़ाअत कुबरा, यानी
تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ پہ اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے، اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے۔ رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا، تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے۔ تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں، تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں۔ یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے۔ ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو۔ تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا، ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں۔ داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ تو یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھیں، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو۔ چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا، اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی۔ تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر۔ یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا، سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی،
اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا. طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے. اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا. اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے. حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا. لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا. لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا، باطل ختم. اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے. اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا کیونکہ حق اب آ چکا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز. جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے، چھڑی سے. مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے. تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا، تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے. یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے، حجت تمام ہو رہی ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے. نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کَانَ یئوسا، تو مایوس ہونے لگتا ہے. یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا. تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں. لہٰذا جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو سکتی، تو مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں، لہٰذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں. تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے. اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے. جو غموں میں مایوس ہو اور خوشیوں میں اترانے لگے، خدا سے دور ہو جائے، وہ گمراہی والے راستے پر ہے. اور جو خوشیوں میں اللہ کے قریب آئے، شکر ادا کرے، اور غموں میں بھی اللہ کے قریب آئے کہ غم کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، مایوس نہ ہو، یہ سیدھے راستے پر ہے. اللہ خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے، یعنی اس میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہے، تو ہمیں ایسا بننا چاہیے.